اب تو فتنے الگ الگ انداز میں آ رہے ہیں. اب سن لیجئے بات ابھی تازہ ہے. ابھی تک فتنے وہ آ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت کا نام جب لیتے تو نئے نئے فتنوں کی حالت خراب ہوتی تھی. اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے حق کی پہچان ہو رہی تھی. مگر اب کچھ وہ فتنے بھی آ گئے ہیں, اعلیٰ حضرت کا نام بھی لے رہے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف بول رہے ہیں, یزیدیت کی بولی بول رہے ہیں. ابھی ایک مولوی کی تقریر آئی, دلی کا مولوی ہے اور مولوی تطہیر تانوی کا چیلا ہے, وہ اشتیاق نام کا مولوی ہے. وہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ کربلا میں پانی بند ہوا, یہ بات غلط ہے. کہیے معاذ اللہ. اپنے آپ کو بریلوی کہہ رہا ہے, جہاں پر بول رہا ہے وہیں پر اسٹیکر بریلی شریف کے گنبد پاک کا لگا ہوا ہے اور دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ معاذ اللہ یہ اعلیٰ حضرت کی بات ہوگی. معاذ اللہ معاذ اللہ. اس مردود ناہنجار نے کہا کربلا میں پانی بند ہوا ہی نہیں تھا, اور یہ بالکل غلط ہے. یہاں تک کہ اس نے کہا کہ جب امام حسین میدان جنگ میں نکلے تو غسل فرما کر کے نکلے. یہ پیدا ہوا آج تحقیق کرنے والا, آؤ میں آپ کو بتاؤں. یہ ہے اعلیٰ حضرت کی کتاب. اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے دھوکہ مت دو, اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے فتنے نہ پھیلاؤ, یزیدیت کی بولی نہ بولو. وہ تطہیر کی حمایت میں آیا تھا اور تطہیری نطفہ یزیدی تک بنا لیا. تطہیری نطفے نے اسے یزیدی بنا دیا. مگر اگر چاہتے ہو کہ ایمان و عقیدہ سلامت رہے تو دامن شیر ہندوستان. سنیے, وہ کہتا ہے پانی بند ہونا یہ غلط ہے, اور یہاں تک اس نے کہا کہ اگر خیمہ حسینی میں کوئی لکڑی لے کر کے زمین کو کھرید دیتا تو پانی نکل جاتا. یہ آیا ہے تحقیق کرنے کے لیے, یہ آج نئی بات لے کر کے آیا. کہتا ہے اپنے آپ کو میں اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں, مفتی اعظم ہند کا غلام ہوں. معاذ اللہ. دیکھ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں, فتاوی رضویہ 14ویں جلد ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر مع ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا. یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں پیاسا ذبح کیا, پینے کے لیے پانی نہیں تھا, 3 دن بغیر آب و دانہ کے رکھا گیا. اور یہ آج آ کر کے وہابیت کی بولی بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پانی بند ہوا ہی نہیں تھا. پانی تو خیمے میں اگر لکڑی سے کھرید دیتے تو پانی نکل آ رہا تھا. تو بولو اعلیٰ حضرت صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ بولو اعلیٰ حضرت کا نام لے کے کوئی فتنہ پھیلائے گا, بات مانی جائے گی؟ ہم تجھے محقق نہیں مانتے, اس زمانے میں اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی محقق ہے ہی نہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا کہ پیاسا ذبح کیا گیا تھا امام علی مقام کو, اور وہ یزید کا ہمنوا, یزید کا چیلا, یہ تطہیری نطفہ یہ کہتا ہے کہ اسے قتل یزیدیوں نے نہیں کیا تھا, یزید کو دھوکے میں رکھا گیا تھا. وہ کہتا ہے یزید کو دھوکے میں رکھا. یہ آیا یزید کی ہمرائی اور ہمنوائی کرنے والا تطہیری نطفہ. مگر سن, اعلیٰ حضرت لکھ رہا ہے کہ یہ سب کام یزید نے کروایا ہے, یہ سب کام یزید نے کروایا. ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں, تیری نہیں مانتے. بے شک. بولیے مانتے ہیں اعلیٰ حضرت کو نا؟ بے شک. اور ایسے خبیثوں سے دور رہیں. اور اسی مردود نے کہا کہ حضرت علی اصغر کو میدان کربلا میں امام حسین لے کر کے گئے اور پانی کا مطالبہ کیا. کہتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے. کہتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے. اور ایک بار نہیں, 3 بار کہا کہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ. معاذ اللہ. تو یہ کتنا خبیث یزیدی ہوگا. اور یہ ساری باتیں وہ وہابیوں والی ہے. وہابیوں نے بھی یہ کوشش کی کہ یزید کو بچایا جائے, مگر یزید ہی کے حکم سے سب ہو رہا تھا. وہ کہتا ہے پیاسے نہیں تھے, وہ کہتا ہے امام وہاں پانی نہیں بند کیا گیا تھا. وہ آؤ سنو, اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن جن کی کتاب آئینہ قیامت ہے, اعلیٰ حضرت نے جس کتاب کو پڑھنے کی اجازت دی ہے, جس کتاب کی تائید فرمائی ہے, اس کتاب آئینہ قیامت میں اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن نے تقریباً 6 جگہ لکھا ہے کہ امام علی مقام پر پانی بند کر دیا گیا.
اور کیا فرماتے ہیں؟ نہ ہوتے گر حسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے نکل آتی زمین کربلا سے نہر جنت کی، مگر مقصود تھا پیاسا گلا ہی ان کو کٹوانا، مگر مقصود تھا پیاسا گلا ہی ان کو کٹوانا، کہ خواہش پیاس سے بڑھتی رہے رویت کے شربت کی۔ حسن سنی ہے پھر افراط و تفریط اس سے کیوں کرو، حسن سنی ہے پھر افراط و تفریط اس سے، افراط و تفریط مطلب کہیں حد سے بڑھ جانا، کہیں کمی کر دینا، نہ ہمارے وہاں افراط نہ ہمارے وہاں تفریط، ہم تو درمیان میں چلنے والے ہیں، افراط سے بھی پاک ہے، تفریط سے بھی پاک ہے۔ وہ محقق بن کر کے آ رہا ہے اور دلی سے خباثت پھیلا رہا ہے، معاذ اللہ، کہ امام حسین پر پانی نہیں بند ہوا تھا، امام حسین علی اصغر کو لے کر کے میدان میں نہیں گئے تھے، امام اور یزید نے جو ہے یزید کو دھوکے میں رکھا گیا تھا، یزید نے یہ قتل نہیں کروایا۔ ابے یزید کی اولاد اگر تو پکا یزیدی ہے تو کھل کے کہہ دے کہ میں یزیدی ہوں، ہم حسینیوں کا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنا جھوٹ کربلا کے واقعے کے تعلق سے بتایا گیا کسی اور جنگ کے بارے میں اتنا جھوٹ نہیں پھیلایا گیا۔ تو اپنے آپ کو بریلوی کہہ کر کے مفتی اعظم ہند کا غلام بتا کر کے اعلیٰ حضرت کو جھٹلانا چاہتا ہے، استاد زمن علامہ حسن رضا برادر اعلیٰ حضرت کو جھٹلانا چاہتا ہے۔ ارے سنی وہ ہے کہ حسن سنی ہے پھر افراط و تفریط اس سے کیوں کر ہو، کہ ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی، ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی۔ تو ہم نہ حد سے آگے بڑھتے ہیں اور نہ ہی کسی بزرگ کی شان میں کمی کرتے ہیں، ہم افراط و تفریط میں نہیں جاتے، یہی سنیت ہے۔ اور وہ اعلیٰ حضرت کے فتوے کو جھٹلانا چاہ رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے بیٹھے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے خاموش ہے۔ یہ اس کو شے کیوں ملی، یہ ہمت کیوں ملی؟ اگر پہلے ہی پابندی لگا دی جاتی، اس پر حکم سنا دیا جاتا، جب مولوی تطہیر نے لکھا تھا معاذ اللہ صحابہ سے زنا ہوا ہے، جب مولوی تطہیر نے لکھا تھا کہ صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں، جب مولوی تطہیر نے لکھا انبیاء اولیاء اللہ کے سامنے بے بس ہے معاذ اللہ، جب مولوی تطہیر نے لکھا کہ مزارات اولیاء جو ہے یہ مندروں اور گرودواروں کی طرح ہے معاذ اللہ، جب مولوی تطہیر نے لکھا تھا ولیوں کا ذکر خدا کا ذکر مٹانے والا ہے معاذ اللہ، جب اس طرح کی باتیں کی گئی تھی تو اس کے اوپر ایکشن صحیح ڈھنگ سے نہ لیا گیا۔ اگر پیلی بھیت کی طرح اگر اور خانقاہوں نے ایکشن لیا ہوتا تو آج یہ تطہیری لطفہ یزید کی حمایت میں نہ گیا ہوتا۔ اگر چاہتے ہو قوم کو یزیدیت سے بچانا تو تطہیریت سے بچاؤ، اتاریت سے بچاؤ، دعوتیت سے بچاؤ، شاکریت سے بچاؤ اور منہاجیت سے بچاؤ، تمام فتنوں سے بچا کر کے یہ بتا دو سب ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی کیوں دبے، کس سے دبے ہے جو تیرے در کے غلام، غوث اعظم کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ معاذ اللہ، اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے دھوکہ، اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو جھٹلانے کی کوشش، اعلیٰ حضرت کا گنبد لگا کر کے اعلیٰ حضرت سے بدزن کرنے کی کوشش، کبھی غلام اعلیٰ حضرت برداشت نہیں کرے گا۔ اور یہ ایک دو چیزیں نہیں ہیں، اس طرح کی بہت ساری حرکتیں یہ ہمارے جماعت میں اپنے آپ کو بریلوی کہلانے والے اور اپنے آپ کو نام نہاد رضوی کہلانے والے، اعلیٰ حضرت کے نام کا دم بھرنے والے وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت کے نام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تعزیہ کے بارے میں کیا کیا لکھا؟ جی بولیے، سننا چاہتے ہیں؟ جی بولیے، کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں بتا دو؟ سب سننا چاہتے ہیں؟ اب سنیے، درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام۔ کھڑا ہوگا مولوی، تعزیہ حرام، اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا، اعلیٰ حضرت نے ناجائز لکھا۔ اگر کہ پوچھو کس کو لکھا، خود تعزیہ، کہتے مروجہ کو۔ اور صحیح ڈھنگ سے میں چیلنج کرتا ہوں، کئی مولوی وہ بھی ہیں کئی ڈھنگ سے صحیح معنوں میں مروجہ غیر مروجہ کا فرق نہیں معلوم ہوگا اور کہہ دیتے حرام ہے، ناجائز ہے۔
ابے عقل کا اندھا، اعلیٰ حضرت نے تعزیہ کو ناجائز نہیں لکھا، جو خرافات ہے، ناجائز چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ناجائز فرمایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے تعزیہ کے بارے میں کیا لکھا سنیے۔ تعزیہ کی اصل اس قدر تھی کہ روضہ پرنور شہزادے گلگوں قبا حسین شہید ظلم و جفا صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی جدہ الکریم کی صحیح نقل بنا کر بنیت تبرک مکان میں رکھنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ امام حسین کے روضہ پاک کی صحیح نقل بنا کر کے رکھنا، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، فتاوی رضویہ 24ویں جلد ہے، 24ویں جلد ہے فتاوی رضویہ کی۔ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں مگر کھڑا ہوگا پورے سال محرم کا مہینہ جیسے آتا سمجھتا سب سے بڑا فرض ہمارے اوپر یہی ہے کہ تعزیہ کا رد کر دو، تعزیہ والوں کا رد کر دو، سمجھتا سب سے بڑا فرض ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا رد وہابیہ فرض اعظم ہے، تو پورا سال گزر جائے گا، منہ میں کینسر ہو جائے گا، نہ وہابی کا بات نہ دیوبندی کی ڈھال، اور محرم کا مہینہ آتے ہی زبان کھل جائے گی، ارے نہ بتا اگر حسینی ہے تو صحیح معنوں میں اگر حسینی ہے تو جہاں جا یہ بتا وہابیت کیا ہے، دیوبندیت کیا ہے، رافضیت کیا ہے، ایمان کے ڈاکو کس کی شکل میں ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام عام کر اور بتا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کوئی مولوی ملے نا تو ایک بات اور بتا دوں، اس سے پوچھ لینا کہ تعزیہ میں اور تعزیہ داری میں کچھ فرق ہے کہ نہیں، یہ بتا، یہ بھی نہیں معلوم ہوگا تعزیہ میں اور تعزیہ داری میں فرق ہے کہ نہیں۔ اب سن اعلیٰ حضرت نے کس کو ناجائز لکھا، بولے سنا دوں؟ اعلیٰ حضرت بہت تفصیل سے لکھا، اسی میں فرماتے ہیں کہ یہ محرم کے مہینے میں یہ طرح طرح کے کھیلوں کی دھوم، بازاری عورتوں کا ہر طرف ہجوم، شہوانی میلوں کی پوری رسوم، جشن، یہ کچھ، اور اس کے ساتھ یہ خیال، اس کے ساتھ خیال وہ کچھ کہ گویا یہ ساختہ تصویریں بعینہا حضرات شہداء رضوان اللہ تعالی اجمعین کے جنازے ہیں معاذ اللہ، اس طرح کے جو خیالات ہیں، کچھ نوچ اتار، باقی توڑ تاڑ دفن کر دیے، یہ ہر سال اضاعت مال کے جرم و وبال جدا گانا رہے۔ تو یہ سب باتیں اب اعلیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ صدقہ حضرات شہدائے کربلا علیہم الرضوان والثناء کا ہمارے بھائیوں کو نیکیوں کی توفیق بخشے، ہمارے بھائیوں کو نیکیوں کی توفیق بخشے اور بری باتوں سے توبہ عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں یہ سب چیزیں جو ہوتی ہے کہ اب بازاری عورتوں کا ہر طرف ہجوم، شہوانی میلوں کی رسوم، اور جو ہے طرح طرح کے کھیل کود، یہ سب چیزیں، اور پھر جو تصویریں بنائی جاتی ہے تو اس کو امام عالی مقام کا روضہ سمجھنا معاذ اللہ رب العالمین۔ تو فرماتے ہیں کہ اب کہ تعزیہ داری اس طریقے نامردیہ کا نام ہے، قطعاً بدعت و ناجائز و حرام ہے۔ تعزیہ داری اب اس اعلیٰ کے زمانے میں اعلیٰ فرما رہے تعزیہ داری اب اس چیز کا نام ہو گیا کہ یہ چیزیں جہاں ہوں گی اسے تعزیہ داری کہا جائے گا، تو وہ چیز ناجائز ہے، وہ چیز حرام ہے۔ مگر جب اصل تعزیہ روضہ امام علی مقام کے روضے کی نقل اگر بنائی جائے، اس کو ادب کے ساتھ رکھا جائے، اس کی زیارت کی جائے، نعتیں پڑھی جائے، منقبت پڑھی جائے، سبیل لگائی جائے، لنگر کھلایا جائے، جو جتنی جائز چیزیں ہیں وہ سب کی جائے، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ سر میں درد ہوگا تو درد کا علاج کیا جائے گا، سر کو کاٹ کر کے نہیں پھینکا جائے گا۔ بولیے ہے کہ نہیں؟ اب چلا رہے تھے مولوی کئی سال سے کہ جہاں تعزیہ ہوتی ہے لوگ مناتے ہیں تو یہ مروجہ ہے، یہ جب بولتے رہے تو پیلی بھیت سے شہزادے مظہر اعلیٰ شہزادگانے مظہر اعلیٰ حضرت نبی گانے مظہر اعلیٰ کھڑے ہوئے، امام حسین کا جو صحیح روضہ ہے، اصل تعزیہ ہے، اس کو جگہ جگہ بنوایا، پیلی بھیت میں لگایا، پپرا ماہی میں رکھوایا، اور جو ہے کانپور میں رکھوایا، لکھنؤ میں رکھوایا، اور کرلا میں رکھوایا، ممرا میں رکھوایا، آپ کے اور علاقوں میں رکھوایا، سناوت میں رکھوایا، کھنڈوا میں رکھوایا، ہردا میں رکھوایا، ستنا میں رکھوایا، اور کرناٹک میں رکھوایا، دامنگیرے میں رکھوایا، نہ جانے کتنے شہروں میں روضہ امام کو رکھوا کر کے بتا دیا، اے اللہ اب بول کیا بولتے مر گئے، صاف سوکھ گئے،
ताजिया। अब जो है कहते हैं हाँ मुरव्वजा तो जायज़ नहीं, ये जायज़ है। तो अक्ल का अंधा यही पहले बताया होता, यही साफ करके बताया होता कि आला हज़रत का फतवा क्या है, मगर खड़ा हुआ मुरव्वजा गैर मुरव्वजा का फ़र्क नहीं मालूम, चिल्लाने लगा नाजायज़ है नाजायज़ है। अभी जो खुराफात है नाजायज़ चीज़ें वो कहीं हो जी, वो कहीं हो नाजायज़ है। एक ताजिया के साथ खास क्या है जी? कहते नहीं वहाँ पर औरतों की भीड़ जो लग जाती है वो गलत है। और ऐसे मौलवियों के घर का जायजा ले लो, न उसकी बहन पर्दे में, न बेटी पर्दे में, घर पर्दे में। किसी की कॉलेज में, किसी की यूनिवर्सिटी में, कोई डॉक्टर बन के, कोई कहीं बन के घूमे, गैर महरम के साथ पूरा साल गुजारे, चट्टी पहन करके स्कूल जाए और उसके बाद तुम मुहर्रम में फतवा सुनाए। अबे पहले घर को संभाल, फिर आगे की बात कर। बेशक हुसैनियत ये नहीं है कि पूरे साल नंगा घुमाओ और मुहर्रम में आकर के नकाब पहनाओ। हुसैनियत ये है कि कैसा भी वक्त आ जाए तो पर्दे में रखो। पहले घर के लिए हुक्म है, घर को संभालो, फिर आकर के फतवा बताओ। तो ये तो हाल है। तो मतलब क्या है? और जो भी हजरात करते हैं आला हज़रत का फतवा वो भी तो है जी। फरमाया कि तुम फौरन फतवा लगाते हो नाजायज़ है नाजायज़ है, ऐसा है वैसा है, मुहर्रम में ताज़िया के पास हम फातिया नहीं देंगे और ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे, ताज़िया बनाए हो हम तुम्हारे वहाँ नहीं फातिया देने आएंगे। अरे अगर हिम्मत है तो रमजान के महीने भी ये फतवा याद कर और कहना जो ताज़िया बनाए चंदा नहीं लेंगे। सच है। तो वहां पर भी हिम्मत कर कि हम चंदा नहीं लेंगे, फतवा बता। मगर वहां लेके आ गए मुहर्रम के महीने में अगर कोई सबील लगाए, कोई शरबत बनाए, कोई 10, 11, 12 डेग और बढ़ा करके लंगर करे, खिचड़ा बना, तो कहते हैं एक डेग बना लो काफी, 2, 4 बना लो, बाकी गरीबों का ख्याल रखो, ऐसा करो। तरह तरह के फितने मौलवी तरह तरह के कर रहे हैं, तरह तरह के बहका रहे हैं। मगर जब चंदा लेने आएगा तो कहते पिछले साल तो 11,000 दिया था, इस साल कुछ बढ़ा लो, इस साल कुछ बढ़ा लो। तो चंदे में बढ़ा लो और इमाम हुसैन के लंगर में घटा दो। अबे चंदा बढ़े कि ना बढ़े, लंगर हुसैन बढ़ेगा। बेशक या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह। और हुसैनी करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। तो फतवा लगाता है। आला हज़रत से भी पूछा गया ताज़ियादारों के बारे में बताए, तो आला हज़रत फरमाते हैं ताज़ियादार अक़ीदतन हम में से है, अक़ीदतन हम में से। अब जिसे आला हज़रत ने फरमा दिया हम में से है, हम हो गए आला हज़रत वाले। सुभान अल्लाह। अब तू अपनाए कि ना अपना, तुझे नहीं घुसने देंगे। तुझे भी अगर बनना है हम में से तो कर इमाम हुसैन की याद। इमाम हुसैन की याद मनाने के तरीके अलग अलग हैं। कोई सबील लगा के याद मना रहा है, कोई जलसा करके याद मना रहा है, कोई महफिल करके याद मना रहा है, कोई लंगर करके याद मना रहा है, और कोई ताज़िया बना के याद मना रहा है। याद मनाई जा रही इमाम हुसैन की। और आला हज़रत क्या फरमाते सुनो, ताज़ियादारी के ताल्लुक से, ताज़ियादारों के ताल्लुक से क्या बात है, फरमाते हैं वो अक़ीदतन जो कुछ करते हैं, क्या कहते हैं, जो कुछ करते हैं। पूरी तफसीर गिना दी, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, नाजायज़ चीज़ें भी शामिल कर लेते हैं जहालत की वजह से। मगर फरमाते हैं जो कुछ करते हैं पेशे खुद मोहब्बत महबूबाने खुदा की नीयत से करते हैं। ये आला हज़रत जुमला सुना रहा हूँ, पेशे खुद मोहब्बत महबूबाने खुदा की, ये आला हज़रत की शान है कि नीयत देख रहा है। अरे जब आला हज़रत नीयत देख रहा है तो क्या करबला वाले नीयत ना देखेंगे?
جب نیت یہ ہے کہ محبت میں کر رہے ہیں تو حال میرا کچھ بھی ہو، میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت یا حسین، اے حسین، یا حسین، یا حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، تو ہمیں بخشوائے گی حسین کی محبت۔ جو کچھ کرتے ہیں محبت محبوبان خدا کی نیت سے کرتے ہیں۔ ناجائز چیزیں شامل ہو گئی تو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا، پیار سے بتایا جائے گا، سختی نہیں کی جائے گی، سختی نہیں۔ اعلیٰ حضرت جملہ سنیے، دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق دے، دعا کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ جہالت کی وجہ سے کر رہے ہیں، نہ جاننے کی وجہ سے کر رہے ہیں، سمجھایا جائے کہ مطلب کتنے پیارے انداز میں، کیوں محبت کی نیت ہے، عداوت کی نیت میں نہیں کر رہے ہیں۔ علم نکال رہے ہیں تو محبت میں، نشان ہے تو محبت میں، تعزیہ ہے تو محبت میں، لنگر ہے تو محبت میں، سبیل ہے تو محبت میں، محفل ہے تو محبت میں، یہ سب محبت میں، اور محبت ہی کام آئے گی، محبت ہی کام آئے گی، اور بغیر ان کی محبت میں، بغیر ان کی محبت کے کوئی عمل کام نہیں آئے گا، کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ ابھی حدیث پاک سنا دوں، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الزموا مودتنا اہل البیت فإنه من لقی اللہ وهو یودنا دخل الجنة بشفاعتنا۔ حدیث پاک ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت اپنے اوپر لازم کر لو، ہم اہل بیت کی محبت اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ جو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے خدا سے ملے گا دخل الجنت بشفاعتنا، وہ ہماری شفاعت سے جنت میں جائے گا، وہ ہماری شفاعت سے جنت میں جائے گا۔ اور آگے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا ينفع احدا عمله الا بمعرفت حقنا، فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یعنی خدا کی قسم، نبی جس بات پر قسم کھائے، نبی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں خدا کی قسم تمہارا کوئی عمل ہم سے محبت کے بغیر نفع نہیں پہنچا سکتا، اگر چاہتے ہو تمہارا عمل فائدہ پہنچائے تو حسین سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، اور اعلان کرو کہ بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ تو محبت عمل بھی جب کام آئے گا جب محبت حسین دل میں ہوگی، اگر محبت حسین نہیں، محبت اہل بیت نہیں تو کوئی عمل کام نہیں۔ یہ عمل تمہارا کیا ہے؟ یہ دلی کا 40 دن کا چلہ، یہ بھوپال کا چلہ، یہ تمہارا کیا ہے؟ ابے سن حدیث پاک میں کیا فرمایا، نبی پاک کی حدیث پاک ہے، حدیث فرمایا ایک شخص خانہ کعبہ میں ہو، مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے بیچ میں ہو، یہاں تک کہ اگر وہ خانہ کعبہ کی غلاف سے بھی چمٹا ہو، اور اگر وہ نماز پڑھتے ہوئے اس جگہ پر نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھے ہوئے ہو اور ظلماً مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، ایسی حالت میں اگر اس کے دل میں اہل بیت کی دشمنی ہوگی تو وہ جہنم میں جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اہل بیت کی دشمنی لیے ہو کعبہ میں جائے کوئی کام نہیں، اہل بیت کی دشمنی ہوگی مقام ابراہیم پر جائے کوئی کام نہیں آئے گا، رکن یمانی پہ ہو کوئی کام نہیں آئے گا، نماز پڑھے کوئی کام نہیں آئے گا، روزہ رکھے کوئی کام نہیں آئے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ غلطی ہو جائے، نماز چھوٹ جائے یا اور فرائض چھوٹ جائے، اگر امام حسین اہل بیت کی محبت ہوگی قسم خدا کی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث سن لیجئے، اہل بیت کی محبت کے بارے میں سن لیا، اہل بیت کی دشمنی کے بارے میں حدیث سنی، ایک اور حدیث سنیے، نبی فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی گستاخی، مفہوم بتا رہا ہوں حدیث پاک کا، میرے اہل بیت کی گستاخی جو کرے گا وہ یا تو منافق ہوگا یا حیضی بچہ ہوگا یا حرامی ہوگا۔ یہ میرے گھر کی بات نہیں، حدیث پاک ہے، بولیے کیا ہے؟ حدیث پاک نبی فرماتے ہیں یا تو منافق یا حیضی بچہ یا حرامی۔ ابے جب اہل بیت کی گستاخی کرنے والا حرامی ہے تو نبی کی گستاخی کرنے والا کتنا بڑا حرامی ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سنا اپنے خطاب رشیدیہ کو بھی،
سب کو حرام لکھ دیا اس نے، شربت کو حرام، کھچڑے کو حرام، اور معاذ اللہ رب العالمین اس طرح کی ساری چیزوں کو حرام لکھ دیا۔ اسی کتاب میں ایک اور سوال کیا گیا ہے، اس کو بھی سن لیجئے اور دیکھیے کہ ایک ہی کتاب میں کتنا فرق ہے۔ پوچھا گیا غیر مسلم جو پیاو پانی کی لگاتے ہیں، سودی روپیہ صرف کر کے، سود کا پیسہ صرف کر کے مسلمانوں کو اس کا پانی پینا درست ہے یا نہیں؟ جواب، اس پیاو سے پانی پینا مذائقہ نہیں، یعنی اس سود کے پیسے جو پانی پلایا جائے تو وہ پانی پی سکتے، کوئی حرج نہیں۔ امام حسین کے نام پر سبیل ہو تو حرام۔ یہ ہے دیوبندیت، یہ ہے وہابیت، یہ ہے یزیدیت۔ بولیے یہ ہے یزیدیت۔ تو ایسا لکھنے والا کون ہوگا؟ یزیدی ہوگا نا۔ اور اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کوا کھانا ثواب ہے، یہی ہے دیوبندیوں کی کتاب، یہی کتاب ہے، اسی میں لکھا۔ تو تمہاری نظر میں شربت حرام، کھچڑا حرام، سبیل حرام، امام حسین کے نام پر لنگر حرام، اور سود کے پیسے کا پانی جائز، کوا ثواب، ابھی یہ کون سا دین ہے تیرا؟ تو ہم تو کہتے ہیں تو ہمارے کھچڑے کو، ہمارے لنگر کو، ہماری بریانی کو، ہمارے مرغوں کو حرام حرام کیوں کہتا؟ ہم تیرے کوے پر نہیں جاتے، تو کوا کھا، ہمیں مرغا کھانے دے، تو کوا کھا، ہمیں مرغا کھانے دے، ہمیں کھچڑا کھانے دے، سبیل پینے دے، شربت پینے دے۔ یہ قسمت کی بات ہے، جس کے دل میں حسینیت ہے وہ شربت پی رہا ہے، کھچڑے کھا رہا ہے، اور جہاں یزیدیت چھپی ہوئی ہے وہ سود کے پیسے کا پانی پی رہا ہے، وہ جو ہے کوا کھا رہا ہے۔ تیرا دین تیرے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ تجھ سے اور ہم سے کیا مطلب؟ تجھ سے اور ہماری رشتہ داری سے کیا مطلب؟ تجھ سے اور ہمارے گھر سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے۔ تو حسینی نہ کل مٹے تھے، نہ آج مٹے ہیں، اور نہ انشاءاللہ مٹیں گے۔ حسین کا جلسہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک رہے گا۔ یہ کتاب سن لی آپ نے، اب جلدی سے سن لیجئے۔ یہ کتاب ہے انہی وہابیوں دیوبندیوں کی، یزید بن معاویہ تحقیق و انصاف کی روشنی میں۔ اس کے اندر لکھا صفحہ نمبر 11 کے اوپر کہ یزید صحابی زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ خیر القرون کے ایک دین پسند بادشاہ اور صحیح اسلامی خلیفہ تھے۔ کہیے معاذ اللہ، یہ لکھ رہا ہے کہ دین پسند بادشاہ تھا، صحیح اسلامی خلیفہ تھا، معاذ اللہ۔ یہ ہے یزیدیت۔ اسی کتاب کے اندر لکھا گیا ہے، فتویٰ چھاپا گیا ہے جامعہ سلفیہ اہل حدیث کے مدرسوں کا، اہل حدیث کے مدرسوں کا۔ اس کے اندر لکھا گیا کہ یزید کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا جائز ہی نہیں بلکہ مستحق اور مستحسن ہے۔ یہ ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سنیوں پہچانو اس دور کے یزیدیوں کو، پہچانو حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ بہانہ نہیں چلے گا، ہمیں نہیں بتایا گیا، ہمیں خبر نہیں ہوئی۔ حسینیت کو پہچانو، یزیدیت کو پہچانو، یزیدیت سے الگ ہو جاؤ، حسینیت کے قریب ہو جاؤ۔ یہ قسم خدا کی، اگر کل قیامت کے دن اعمال میں کمی ہوئی، اگر گنہگار بھی رہے، امام حسین کی محبت ہوگی، امام حسین کے نانا بخش والے۔ اگر یزیدیوں کا ساتھ دیا، یزیدیوں کی حمایت کی، تو کوئی عمل کام نہیں آئے گا، سوائے جہنم کے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں جب تک رہنا ہے انشاءاللہ حسینی بن کے رہنا ہے۔ بولیے ان یزیدیوں سے، آج کے یزیدی وہابیوں دیوبندیوں سے ہم دور رہیں گے، وعدہ کیجئے۔